یہ جو سارے کانفلکٹس ہیں یہ ایسے سالو کر دے گا جو کوئی اور کسی طرح سالو نہیں کر سکے۔ اب وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر آج ان جیسا کوئی پیدا ہو جائے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو تو چھوڑ کے گئے اور تعلیم بھی دے کر گئے، اپنا اسمائے حسنہ بھی دے کر گئے، کانسیپٹس بھی دے کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگ یعنی ہمت ہار جاؤ گے، تم لوگ رک جاؤ گے۔ سورہ آل عمران میں غالباً کہ اگر انہیں موت آ جائے گی، ہر نبی کو موت آئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان جیسا کوئی پیدا ہو جائے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو مسلمان ہے، اسپیشلی جو مسلم یوتھ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو اس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، جس دن اس نے پڑھنا شروع کر دیا اس دین کو اور جس دن اس نے اپنانا شروع کر دیا اس دین کو، تو وہ یہ چینج لے آئے گا انشاءاللہ۔ جی وہ یہ سارے بالکل دیکھا، یعنی جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، وہ دجالیوں کے ساتھ جنگ بھی لڑتے ہیں اور دجالیوں کو پیغام بھی دیتے ہیں اور سیدھا جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، فالو کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی ہیں وہ، اور قرآن کو سمجھیں، قرآن میں کیا باتیں لکھی گئی ہیں وہ سمجھیں، دین اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ ملا ڈوزلو یہ سارے مولانا یہ صرف کھاپے کھانے والے، حلوہ کھانے والی قوم ہے، یہ سب سے زیادہ دوزخی یہی ہوں گے۔ ہم لوگوں کو اس دین کے بارے میں اتنا نہیں پتا، لیکن جتنا پتا ہے یار تھوڑا سا پتا ہے نا، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم حق سچ کی بات کو سمجھتے ہیں اور ان جیسے لٹیروں کے شکنجوں میں نہیں آتے آپ۔ تو آپ لوگ بھی ان کے شکنجوں میں مت آئیں، اپنے دماغ سے سوچیں دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ دجال کے لوگ ہیں، ادھر دجال کے لوگ ہیں، یہ سب دجال کے لوگ ہیں۔ آگے سنیں۔ ٹیریٹوریل کانفلکٹس ختم کرانے کی وہ رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ ورلڈ کو گلوبلی لیڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، اپنے گھر کا لیڈر ہے، اپنے گھر کا قوام ہے، اپنے بھائی بہنوں پہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ میں سے کسی کیپیسٹی پہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے جو وہ کیئر لیسلی کہہ دیتے ہیں کہ مذہب نے دیا کیا ابھی ہیومینٹی۔ ٹھیک ہے آپ کے مذہب نے نہیں دیا ہوگا، لیکن آپ اسلام کا تو مطالعہ کریں نا۔ یہ جتنے میں نے ایشوز آپ کے سامنے رکھے، کرپشن ہو گیا، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو گیا، ایکولوجیکل کولیپس ہو گیا، اسلام نے کتنی اہمیت رکھی ہے درخت اگانے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی درخت کی مثالیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنی مثالیں درخت کی دی ہیں، درخت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے۔ ایکولوجیکل جو کولیپس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب سیز کو ہم گندا کرتے ہیں، جب ہمیں حیا ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ہم ریپر کہیں بھی پھینکیں گے۔ کیمرے کا ڈر ویسٹ کیمرے کے ڈر سے کنٹرول ہے، میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں۔ ویسٹ میں اس وقت جتنا ایتھیکل سسٹم ہے یہ ان کا ریٹنگ سسٹم پلس کیمرے کا ڈر پلس ان کا لا کا جو سسٹم ہے، ان تین وجہ سے وہ رکے ہوئے۔ جس دن یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ ان کا اندر کا پن سامنے آ جائے گا۔ جی اس وجہ سے کہ انہوں نے غریب آدمی کے لیے اور جو بڑا آدمی ہے ان کا جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں نا کچے چچے، ان کے لیے بھی برابر کا قانون انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ادھر یہ سارا کچھ ہے میرے بھائی۔ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں جو انہوں نے بولی، ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں بولی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بھی سنیں، اگلی اور بھی ویڈیو ہیں، ایسے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھا کریں کہ دین کیا ہے۔ دین کو سمجھیں گے تو ہم آگے جائیں گے۔ یہ لیں، یہ گوند کتیرہ کھلانے آ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر افضل فوٹو کاپی صاحب، سنیں ذرا ان کی باتیں۔ یہ درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اس کے درمیان سے نکلتا ہے اور پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ کو مل جاتا ہے۔ فائدے بہت زیادہ ہیں اور یہ گرمیوں کے لیے تحفے کے طور پہ مشہور ہے کہ یہ گرمیوں کا ایک تحفہ اسے کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے میں ابھی تحفہ تو سمجھا جاتا ہے، ہم صدیوں سے کھلا رہے ہیں، تو تم لوگ تو کتابیں پیچھے رکھ کے جی میڈیکل اتنی میٹھی میڈیکل، ادھر کدھر گئی تیری میڈیکل؟ میں نے بیٹھے تیری ہر ویڈیو میں بنانی ہے ڈاکٹر افضل، میں نے چھوڑنا نہیں، کسی بندے کو نہیں میں نے چھوڑنا، ہر ویڈیو میں آپ کو میں نے ایکسپوز کرنا ہے، یاد رکھ لو، میں نے نہیں چھوڑنا، تاکہ ساڑھے ہماری آنے والی نسلیں یہ دیکھیں کہ تم لوگ فوٹو کاپی جلی مافیا ہو، تم ان کے پیچھے لگ کے، یہودیوں کے پیچھے لگ کے اپنی چیزوں کو بلا دیا، اپنی چیزوں کو نیچے کر کے پھر گھما کے پھر اسی کے پیچھے آئے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کا۔ پہلے چلو پر پانی لو اور سارے ڈوبو، ساری یہودی درمیان میں محکمہ ہیلتھ اور یہ پی ایس سی محکمہ لندر کی پیداوار، یہ سارے ڈوب مرے چلو پر پانی میں لے کے، کیونکہ آپ ادھر آ رہے ہو عطائیت پھیلا رہے ہو۔ عطائیت کس کو کہتے ہیں؟ عطائیت اس کو کہتے ہیں، عطائیت پھیلا رہے ہو۔ تو عطائیت پھیلانے کا مطلب ہے کہ آپ گوند کی زیرہ کھلا رہے ہو، آپ ٹھنڈے شربت بتا رہے ہو، آپ سبزیاں خراب بتا رہے ہو، فروٹ بتا رہے ہو، اور یار آپ کی کدھر گئی وہ فارمیسی ہے؟ کیمیکل سے بھری فارمیسی ہے، کدھر گئی ہیں آپ کی؟ کیا ہو گیا اب؟ کیا وہ جادو ختم ہو گیا فارمیسیوں کا؟ بانڈا پھوڑا نا، کیمیکل ہیں سارے، کینسر کسر کرتے ہیں سب کو، کینسر خراب، خون خراب، بلڈ خراب، کڈنی خراب، سٹومک خراب،
ब्रेन खराब हैं, सारे मसल खराब, टिश्यू खराब, नजर आया आपके किधर किधर गए। अब आए हो इस तरफ जिस तरफ हकीम है, तो तुम लोगों को डूब मरना चाहिए, डूब मरो, डूब मरो। क्योंकि मैंने तो क्लास ले ली है, हकीम की क्लास है, आपको मिली है मेडिकल माफिया की डेड बॉडियों की क्लास। जब डेड बॉडियों की क्लास मिली है तो आपका दिमाग सुध बुध रहता है, आपको ये नहीं पता, अच्छा ये भी नहीं पता कि आप अंदर अगर हम इसको ये चीज़ खाएंगे या अंदर बंदे में प्रॉब्लम आ गई तो वो किसने सही करनी है, बताओ। फोटो कॉपी जली माफिया, तुमको आज तक ये नहीं पता किसने सही करना, अंदर अंदर से किसने सही करना उसको पता है तुमको? नहीं पता। इसलिए कि तुम फोटो कॉपी जली माफिया हो, कॉपी करते हो। कॉपी करने के लिए अकल की जरूरत है, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। भूसा बड़ा बड़ा, क्या बड़ा? भूसा, बदबू, बदबूदार जो कचरे की बदबू होती है ना, वो भरी पड़ी है सबके मेडिकल माफिया के फुल एजेंटों के। मैंने छितरोल कर देंगे, नारा लगा तुम्हारी सबकी ऐसी की तैसी। वर्ल्ड मेडिकल साइंस हेल्थ खतरा आजाद, तिब्बे नबवी हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूँ ये है फोटो कॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूँ सोचतानों ने सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके ये वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। देखें, चेक करें, पूरी दुनिया को चेक करें, पूरी दुनिया में फैली हुई है। सोचतानों ने सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके ये वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। और इनके ब्रैक्स अल्लाह ताला ने सदियों पहले क्या पैदा किए? तिब्बे नबवी के सिपाही। क्यों पैदा किए? क्यों? इस वजह से कि तुम सबकी बैंड बजाने के लिए, तुम लोगों को रगड़ा देने के लिए, खरल में रगड़ के कैप्सूल भर के देने के लिए। ठीक है, आगे बोले ये मर्दाना जनाना फायदा, हड्डियां मजबूत, सब मजबूत। क्या किधर से किधर आ गया कि ये गर्मियों का एक तोहफा इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका अगर आप 100 ग्राम की अगर हम बात करें, हालांकि इसको इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा नहीं करना होता है आपने। हाँ, इतना तुमको देखा आया ना नेम की